واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 138 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تمہارا باپ اتنی زیادہ قیمت کیوں قبول نہیں کرتا؟ محمود نے پوچھا۔ لڑکیوں کو بیچنے کا تو یہاں رواج ہے، باپ کہتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں لگتے۔ سعدیہ نے کہا، میں نے بھی باپ سے کہہ دیا ہے کہ میں کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس نے بےتاب ہو کر کہا، تم اگر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ میں تیار ہوں، محمود نے کہا۔ تو چلو، سعدیہ نے کہا، آج ہی رات چلو۔ نہیں، محمود کے منہ سے نکل گیا، میں اپنا فرض پورے کیے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ کیسا فرض؟ سعدیہ نے پوچھا۔ محمود بن احمد چونکا، وہ سعدیہ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا فرض کیا ہے۔ اس نے منہ سے نکلی ہوئی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر سعدیہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ محمود کو اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا، میں امام سے مذہبی تعلیم لینے آیا ہوں، اس کی تکمیل کے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں کہاں پہنچا دیا جائے گا۔ سعدیہ نے کہا۔ محمود فرض کو ایک لڑکی پر قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اس کے دل میں یہ شک بھی پیدا ہوا کہ یہ لڑکی دشمن کی جاسوس بھی ہو سکتی ہے، جسے اسے بیکار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس نے سعدیہ کے متعلق چھان بین کرنا ضروری سمجھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج قاہرہ سے 8-10 میل دور تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ فوج مشتعل ہے اور مصر کی فوج پر ٹوٹ پڑے گی۔ سلطان ایوبی نے وہاں پڑاؤ کا حکم دے دیا اور سپاہیوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ خود سپاہیوں کے جذبات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک سوار کے پاس رکا تو کئی سوار اور پیادہ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے ان کے ساتھ غیر ضروری سی باتیں کی تو ایک سوار بول پڑا۔ اس نے پوچھا، گستاخی معاف سالار اعظم، یہاں پڑاؤ کی ضرورت نہیں تھی، ہم شام تک قاہرہ پہنچ سکتے تھے، تم لوگ لڑتے لڑتے آئے ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں اس کھلے صحرا میں آرام دینا چاہتا ہوں، ہم لڑنے آئے ہیں اور لڑنے جا رہے ہیں۔ سوار نے کہا، لڑنے جا رہے ہیں؟ سلطان ایوبی نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، میں تو تمہیں قاہرہ لے جا رہا ہوں، جہاں تم اپنے دوستوں سے ملو گے، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ سوار نے کہا، اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے دوست بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں، صلیبیوں سے بدترین دشمن۔ ایک اور سپاہی نے کہا، کیا یہ سچ نہیں سالار اعظم کہ قاہرہ میں غداری اور بغاوت ہو رہی ہے؟ کسی اور نے پوچھا، کچھ گڑبڑ سنی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، میں مجرموں کو سزا دوں گا، آپ پوری فوج کو کیا سزا دیں گے؟ ایک سوار نے کہا، سزا ہم دیں گے، ہمیں کمانداروں نے قاہرہ کے سارے حالات بتا دیے ہیں، ہمارے ساتھی شوبک اور کرک میں شہید ہوئے ہیں، دونوں شہروں کے اندر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے اور کرک میں ابھی تک ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی قلعے کی دیواروں سے دشمن کی پھینکی ہوئی آگ میں زندہ جل گئے ہیں، قبلہ اول پر کافروں کا قبضہ ہے اور ہماری فوج قاہرہ میں بیٹھی عیش کر رہی ہے، آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہی ہے، جنہیں شہیدوں کا پاس نہیں، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کا خیال نہیں، انہیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں، ہم جانتے ہیں وہ اسلام کے دشمن کے دوست بن گئے ہیں، ہم جب تک غداروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے نہیں کاٹیں گے، ہمیں شہیدوں کی روحیں معاف نہیں کریں گی۔ ذرا ان زخمیوں کو دیکھیے جنہیں ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کیا یہ اس لیے ساری عمر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں؟ ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے۔ اور پھر ایسا شور ہو گیا کہ ساری فوج وہاں جمع ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے اس جوش و خروش پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ سپاہیوں کے جوش اور جذبے کو سرد کر کے ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں صبر و تحمل کی تلقین کی، کوئی
حکم نہ دیا، اپنے خیمے میں گیا، مشیروں اور نائبین کو بلا کر کہا کہ یہ فوج اگلے حکم تک یہیں پڑاؤ کرے گی۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، فوج کا آپس میں ٹکرا جانا دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں آج رات قاہرہ جا رہا ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں یہاں نہیں ہوں، سپاہیوں کے جوش کو سرد کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے ضروری احکام اور ہدایات دے کر کہا ہماری قاہرہ والی فوج جو بغاوت پر آمادہ ہے میری نظر میں بے گناہ ہے، اور ہماری قوم کے وہ نوجوان جو جوے اور ذہنی عیاشی کے عادی ہوئے جا رہے ہیں وہ بھی بے گناہ ہیں۔ فوج کو ہمارے اعلیٰ حکام نے غلط باتیں بتا کر بھڑکایا ہے، انہیں حکام کے ایمان پر دشمن نے ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر میں ذہنی عیاشی کے سامان پھیلا دیے ہیں۔ اس اخلاقی تباہ کاری کو فروغ صرف اس لیے حاصل ہوا ہے کہ ہماری انتظامیہ کے وہ حکام جنہیں اس تخریب کاری کو روکنا تھا وہ اسے پھیلانے میں شریک ہیں۔ دشمن انہیں اجرت دے رہا ہے۔ جب کسی قوم کے سربراہ اور امراء دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں تو اس قوم کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہماری فوج سوڈان کے ظالم صحرا میں بکھری ہوئی لڑ رہی ہے، کٹ رہی ہے، سپاہی بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں اور ہمارے حاکم ان کی کمک رسد اور ہتھیار روکے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ دشمن کی سازشیں نہیں جسے ہمارے اپنے بھائی کامیاب کر رہے ہیں؟ اس سے دشمن ایک فائدہ اٹھا رہا ہے کہ تقی الدین اور اس کے وہ عسکری جو جذبہ جہاد سے لڑ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں اور نوبت ہتھیار ڈالنے تک آ گئی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہماری قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہاری فوج شکست کھا گئی ہے، کیونکہ یہ اسی قابل تھی اور ہمارے بعض بھائی مصر کی عمارت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے فوج کو قوم کی نظروں میں رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ من مانی کر سکے۔ مجھے عمارت کے ساتھ چپکے رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ اگر میرے مخالفین میں سے کوئی مجھے یہ یقین دلا دے کہ وہ میرے عزم کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے گا تو میں اس کی فوج میں سپاہی بن کر رہوں گا، مگر ایسا کون ہے؟ یہ لوگ اپنی باقی زندگی بادشاہ بن کر گزارنا چاہتے ہیں، خواہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے بادشاہی ملے، اور میں اپنی زندگی میں قوم کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں وہ اپنے دین کے دشمنوں کے سر پر پاؤں رکھ کر بادشاہی کرے۔ ہمارے ان لالچی اور غدار حاکموں کی نظر اپنے حال پر، اپنے آج پر ہے، میری نظر قوم کے مستقبل پر ہے۔ اس نے بولتے بولتے توقف کیا اور کہا میرا گھوڑا فوراً تیار کرو۔ اس نے ان افراد کے نام جنہیں اس کے ساتھ جانا تھا، اس نے کہا نہایت خاموشی سے ان سب کو بلاؤ اور انہیں قاہرہ چلنے کے لیے کہو، میرا خیمہ یہیں لگا رہنے دو تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ ناظرین، اس نے گہرا سانس لیا اور کہا میں آپ کو سختی سے ذہن نشین کراتا ہوں کہ جو فوج بغاوت کے لیے تیار ہے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تم میں سے کوئی بھی اس فوج کے خلاف کدورت نہ رکھے۔ اسی طرح اپنے نوجوانوں کو بھی قابل نفرت نہ سمجھنا، میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا جو فوج اور قوم کو گمراہ اور ذلیل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہی فوج جب اپنے دشمن کے سامنے آئے گی اور دشمن اس کا تیروں سے استقبال کرے گا تو فوج کو یاد آئے گا کہ وہ اللہ کی فوج ہے، دماغ سے بغاوت کے کیڑے نکل جائیں گے۔ آپ جب اپنے بچوں کو اپنے دین کا دشمن دکھائیں گے تو ان کا ذہن از خود جوئے سے ہٹ کر جہاد کی طرف آ جائے گا۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی بقا اور وقار فوج کے بغیر ممکن نہیں۔ میں صلیبیوں اور یہودیوں کے عزائم اور ان کے طرز جنگ اور ان کی زمین دوز کارروائیوں کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کی فوج کو کمزور کر کے اسلام کا خاتمہ کریں گے۔ جس روز اور جس دور میں کسی بھی مسلمان ملک کی فوج کمزور ہو گئی وہ ملک اپنی آزادی اور اپنا وقار کھو بیٹھے گا۔ کسی بھی دور میں کوئی مسلمان
مملکت مضبوط اور باوقار فوج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ہمارا آج کا غلط اقدام اسلام کے مستقبل کو تاریک کر دے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے والی نسلیں ہماری لغزشوں، ناکامیوں اور کامیابیوں سے فائدہ اٹھائیں گی یا نہیں۔ امیر مصر ایک مشیر نے کہا، اگر ہمارے بھائی غداری کے فن میں ہی مہارت حاصل کر رہے تو آنے والی نسلیں غلام ہوں گی۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور قومی وقار کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ قوم کا ذہن بیدار کرو، سلطان ایوبی نے کہا۔ قوم کو رعایا نہ کہو۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی فرد کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ ہمارے امراء اور حاکموں میں چونکہ بادشاہ اور خلیفہ بننے کا جنون سوار ہے، اس لیے وہ قوم کو رعایا بنا کر اسے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، قوم جسموں کا مجموعہ نہیں جسے تم مویشیوں کی طرح ہانکتے پھرو۔ قوم میں دماغ بھی ہے، روح بھی ہے اور قومی وقار بھی ہے۔ قوم کی ان خوبیوں کو ابھارو تاکہ قوم خود سوچے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، اچھا کون اور برا کون ہے۔ اگر قوم محسوس کرے کہ صلاح الدین ایوبی سے بہتر امیر موجود ہے جو سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے ساتھ اسے سمندروں سے پار بھی وسعت دے سکتا ہے، تو قوم کا کوئی بھی فرد مجھے راستے میں روک لے اور جرأت سے کہے کہ صلاح الدین ایوبی تم یہ مسند خالی کر دو، ہم نے تم سے بہتر آدمی ڈھونڈ لیا ہے۔ قوم میں یہ سوچ بھی اور جرأت بھی اور مجھ میں فرعونیت نہ ہو کہ اپنے خلاف بات کرنے والے کی گردن مار دوں۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ ایسے ہی فرعونوں کی نظر ہو جائے گی۔ قوم کو رعایا اور مویشی بنا دیا جائے گا، پھر مسلمان نہیں رہیں گے یا برائے نام مسلمان ہوں گے۔ مذہب تو شاید ان کا یہی رہے گا مگر تہذیب و تمدن صلیبیوں کا ہوگا۔ ناظرین، اتنے میں ایک محافظ نے اندر آ کر بتایا کہ گھوڑا تیار ہے اور جن 3-4 نائب سالاروں کو بلایا گیا تھا وہ بھی آ گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھ 4 محافظ لیے۔ باقی محافظ دستے سے کہا کہ وہ اس کے خالی خیمے پر پہرا دیتے رہیں اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھ جانے والے عملے سے کہا کہ وہ خاموشی سے فلاں جگہ پہنچ جائیں، وہ ان سے آ ملے گا۔ اس نے اپنا قائم مقام مقرر کیا اور باہر نکل گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 139 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔